کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری امیدوں کے ساتھ، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں کے اوپر کامیابی کا مدار۔ من یعمل سوءا، جو کوئی برا عمل کرے گا، یجزا بہ، وہ اس کی جزا پا لے گا، ولا یجد لہ، اور نہیں وہ پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، مذکر میں سے یا مؤنث میں سے، وہو مؤمن، اس حال کے اندر کہ وہ مومن بھی ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، پس یہی ہیں وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، جہاں ان کا اجر ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کون ہے زیادہ خوبصورت ازرو دین کے اس شخص سے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لیا، فرما بردار بنا لیا، وہو محسن، اس حال کے اندر کہ وہ نیکوکار بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے درس کے اندر آپ نے شیطان کے جھوٹے وعدوں کے متعلق اور اس کی جھوٹی باتوں کے متعلق سبق جو ہے نا وہ پڑھا تھا، اور شرک کی حقیقت کے متعلق کچھ باتیں جو ہے نا آپ نے سماعت فرمائی تھیں۔ آج کے سبق کے اندر بھی کوئی اسی طرح کا ملا جلا مضمون ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایمان والوں کا تذکرہ ہوگا اور ان کی نجات کا جو ہے نا ذکر ہوگا۔ چنانچہ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوئیں اور اہل کتاب کی آرزوؤں کے اوپر کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ صرف آرزوؤں کے اوپر کامیابی کا مدار جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کی بھی بڑی آرزوئیں تھیں، اپنی خود ساختہ جو ہے نا ان کی آرزوئیں تھیں۔ اسی طرح عیسائیوں کی جو وہ بھی خود ساختہ جو ہے نا وہ آرزوئیں تھیں۔ یہود و نصارہ جو ہے نا وہ اپنے ہی انہوں کے بنائے ہوئے جو ہے نا عقائد اور نظریات تھے۔ یہودی جو ہے نا وہ عیسائیوں کو جو ہے نا وہ کوستے تھے، عیسائی جو ہے نا وہ یہودیوں کو جو ہے نا وہ کوستے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ کسی دین کے اوپر نہیں ہے، یہ کسی بات کے اوپر نہیں ہے، یہ حق کے اوپر نہیں ہے، ہم حق کے اوپر ہیں۔ یہودی کہتے ہم حق کے اوپر ہیں، عیسائی کہتے ہم حق کے اوپر۔ اور ان کا یہ بھی نظریہ تھا، یہودی کہتے جنت کے اندر صرف اس بندے نے جانا ہے جس نے یہودی مذہب کو قبول کیا ہے، جو یہودی ہے، اور عیسائی کہتے کہ جنت کے اندر صرف عیسائی جائیں گے، یہودی یا مشرکین جو ہے نا وہ نہیں جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ کہتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی جو ہے نا صرف آرزوئیں ہیں۔ جانا کس نے ہے جنت کے اندر؟ وہ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آرزوؤں کے اوپر نجات کا مدار نہیں ہے، اصل مدار جو ہے وہ کامیابی کا وہ عمل کے اوپر ہے، اپنے عمل کو درست کرو۔ اسی طرح اس آیت کے شان نزول کے اندر ایک یہ بھی بات آتی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ مسلمانوں کا یہود و نصارہ کے ساتھ مکالمہ ہو گیا۔ اس مکالمے کے اندر یہودیوں نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ سچا ہے۔ بھائی کیا دلیل ہے تمہارے مذہب کے سچے ہونے کی؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو نبی ہے وہ تمہارے نبی سے پہلے آیا ہے، اور ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تمہارے نبی سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو۔
مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہمارا مذہب جو نا تم سے زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ جو ہمارا نبی ہے وہ سارے نبیوں کو ختم کرنے والے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو یہ اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، لہذا اس کتاب نے سابقہ تمام شریعتوں کو اور کتابوں کو منسوخ کر دیا، لہذا ہمارا نبی بھی افضل ہے اور ہماری کتاب بھی تمہاری کتاب سے افضل۔ تو یہ دونوں کا جو ہے نا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، مکالمہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ جو ہے نا نازل ہوئی، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم بھی سن لو، اہل کتاب بھی سن لیں، تمہاری آرزوؤں کے اوپر نجات کا مدار نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ سے مراد کم ضمیر خطاب کی مشرکین مکہ کی طرف جو ہے نا وہ لوٹ لیا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، پھر دوبارہ نہیں اٹھایا جانا۔ اَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے اندر چلے جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بڑے تعجب کی بات ہے جی۔ ان کا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت جو ہے نا وہ برپا ہو۔ اور ان کا ایک یہ بھی نظریہ تھا اگر اٹھائے گئے تو یہ لات منات عزا قبل جن کی ہم جو ہے نا پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ان کی ہم عبادت جو ہے نا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اسی طرح یہودی جو تھے ان کے بھی جو ہے نا اپنے نظریات تھے، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں جی، ہم اللہ کے محبوب ہیں جی، ہم اللہ کے پیارے ہیں جی، اللہ ہمیں جہنم کے اندر ڈالے گا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی خود ساختہ ان کے جو ہے نا وہ نظریات ہیں۔ اور ایک ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیں گے۔ اور تعصب ان کے اندر اتنا تھا کہ یہ یہودیوں میں سے بھی ایک خاص طبقے کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں جائے گا جو ختنہ کراتا ہے جی۔ نظریہ ان کا یہ تھا حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے جس یہودی کا ختنہ ہوا ہے نا وہ جنت کے اندر جائے گا، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، باقی سارے جہنم کے اندر جو ہے نا وہ جائیں گے۔ تو یہ ان کے خود ساختہ جو ہے نا وہ نظریات تھے، جس کا کامیابی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے نا مدار نہیں تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کے بھی جو ہے نا خود ساختہ جو ہے نا وہ نظریات تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کرتے ہیں، اللہ نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، بڑے جو ہے نا وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تو بس ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے نا تسلیم کر لیا۔ بلکہ ان کے ایک طبقے کا یہ بھی نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر جو چڑھا دیا گیا نا، ہاں جتنے عیسائی ہیں ان تمام کے گناہوں کا کفارہ جو نا بس وہ ادا کر گئے، وہ سولی کے اوپر چڑھ کے تمام عیسائیوں کا کفارہ جو ہے نا ادا کر چکے ہیں۔ اب عیسائی جو مرضی کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو سزا جو ہے نا وہ نہیں ملی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کے مسلمان بھی اسی نظریات کے اوپر ہیں، یہ بھی انہی نسبتوں کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جو ہے نا اقرار کرتے ہیں، لیکن قبروں کے اوپر سجدہ بھی کرتے ہیں جی، غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں جی، قبروں کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں جی، طواف بھی کرتے ہیں جی، اللہ کے علاوہ غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی سمجھتے ہیں جی، فریاد رسل غوث اعظم بھی سمجھتے ہیں جی، اور اسی نسبت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں نا، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ نسبت تو ہے نا جی، بعض لوگ جو نا اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں اور جو نا قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے نظر نیاز بھی دیتے، شرک کے تمام کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں، حنفی بھی ہیں جی۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان نظریات کے جو ہے نا وہ حامل تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات یہ تھی؟ اس طرح کا حنفی ہونا اور اس طرح کی حنفیت کی نسبت جو نا کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہی تو نسبت یہودی کرتے تھے، یہی تو نسبت عیسائی کرتے تھے اپنے اپنے پیغمبروں کی طرف۔ اب بندہ حنفی بھی ہو اور یہ بھی کہے کہ جو ہے نا مردے سنتے ہیں جی، سماع موتا کا قائل بھی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات تو نہیں، ان کی جو آپ اقوال پڑھیں وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے جی۔
اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں. وہ قادری جو نا سلسلہ نسب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ جوڑتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی جارویں بھی دیتے ہیں جی. ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں جی، ان کو داتا بھی کہتے ہیں جی، ان کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں جی. کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات تھیں؟ کبھی آپ ان کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں. وہ تو بندہ موحد اعظم تھا، فنا فی التوحید تھا، اللہ کی توحید میں مستغرق تھا. توحید کا اس قدر غلبہ تھا ان کے اوپر کہ سب سے بڑے موحد اعظم جو ہے نا وہ معلوم ہوتے ہیں. آج ہم نے انہی کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے ہیں اور ان کو خدائی کا درجہ بھی دیتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے یہ نظریات بنائے ہوئے ہیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو کسی اور دی ضرورت نہیں، ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، ہمیں کسی جنت کی ضرورت نہیں. دیکھیں نا کتنا کفریہ جو ہے نا وہ شعر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات تو نہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا سلسلہ قادریہ کے ساتھ، کوئی چشتیہ کے ساتھ، کوئی سہروردیہ کے ساتھ، کوئی سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا ان بزرگوں کی یہ تعلیمات تھی؟ قطعاً. یہی بات اللہ رب العزت جو ہے نا کہہ رہے ہیں، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، یہ جو تمہاری آرزویں ہیں نا، یہ جو تمہاری تمنائیں ہیں، اس کے اوپر کامیابی کا مدار نہیں ہے. اور اہل کتاب تم بھی سن لو، یہ جو تمہاری آرزویں ہیں اس کے اوپر بھی کامیابی کا مدار نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے کہا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، کم ضمیر خطاب مشرکین مکہ کی طرف ہے، مشرکین مکہ کی نظریات کی طرف اشارہ ہے. بہرحال تمام طبقے ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان ہو کہ پھر شرک کرتا ہو، اور جو ہے نا اپنے بزرگوں کے اوپر جو ہے نا یہ اس نے اعتماد کر لیا کہ ہمارے بزرگ سفارش کریں گے اور ہمیں بچا کے جنت کے اندر لے جائیں گے. یا کوئی یہودی ہو، یا کوئی عیسائی ہو، یا مشرکین مکہ میں سے ہو، کوئی کسی بھی نسب کے ساتھ اپنا تعلق کیوں نہ جوڑتا ہو، اللہ نے کہا کہ نہ یہ تمہاری آرزویں تمہاری کامیابی کا مدار قطعاً نہیں ہو سکتی. ہاں، کامیابی کا مدار عمل کے اوپر ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا. جو کوئی بھی برا عمل کرے گا، ہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، اندر کھاتے سارا شرک ہو، گند ہو جی، ہاں وہ یہودی ہو، ہاں وہ عیسائی ہو، ہاں وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، جو بھی کوئی برا کام کرے گا وہ جو ہے نا اس کی جزا ضرور پائے گا، بچ نہیں سکتا. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس وقت وہ اللہ کو اپنا دوست بھی نہیں جو نہ بنا سکے گا، اور اللہ کی مدد بھی اس کو شامل حال نہیں ہوگی. تو اس آیت مقدسہ کو سن کر صحابہ کرام دہل گئے، ان کے دل جو ہے نا ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، دہشت طاری ہو گئی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ نے کہا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برا کام کرے گا. اب کون انسان ایسا ہے اس سے ہلکی پھلکی برائی نہ ہو، ہلکا پھلکا اس سے گناہ نہ ہو، ہلکی پھلکی اس سے کمی کوتاہی نہ ہو؟ کمی کوتاہی سے تو بچا کوئی ہے ہی نہیں جی. کمی کوتاہی تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں جی. اور اس آیت کے تحت جو انسان چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرے گا وہ بھی جو ہے نا اس کی جزا پائے گا. تو کیسے کوئی بچے گا؟ پھر تو ہم سب مارے گے، سب ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دلاسا دیا، فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق عمل کرتے رہو، نیکی کے کام کے اوپر کاربند تم رہو، اور جو نا نیکی کے کام جو نا کرتے رہو. یہ جو مومن کو دنیا کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہی اس کے برے عملوں کی جزا بن جاتی ہے. کافر کے لیے نہیں، مومن کے لیے. مومن کو جو تکلیف دنیا کے اندر آتی ہے نا، اس کے اس برے عمل کی وہ جزا اور کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو آپ کے اوپر بڑا شاک گزرا، حتیٰ کہ آپ کے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کے اوپر اتنا بوجھ پڑ گیا ہو جس نے آپ کی کمر کو جو ہے نا وہ توڑ دیا ہو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنگی کو اور خفت کو جس وقت محسوس کیا نا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صدیق کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ یہ آیت جو ہے یہ تو پھر ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ نے یہی بات کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے اوپر جو سختیاں آتی ہیں دنیا کے اندر، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہ اس کے لیے کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، وہ اس کے برے عملوں کا کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، کیا تمہیں بخار نہیں آتا؟ کیا تمہارے اوپر تکلیف نہیں آتی؟ کیا تمہارے اوپر مصائب نہیں آتے؟ بس یہی چیزیں تمہاری کفارہ بن جائیں گی۔ یہ دنیا کے دکھ اور تکلیفیں جو ہے نا مومن بندے کے لیے کفارہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان آزمائشوں سے اگر کوئی بندہ گزر رہا ہو تو اس کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ ان سختیوں کی وجہ سے اللہ اس کی آخرت کی سختیاں جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مومن بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، دکھ اور تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ کانٹا بھی اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر مومن بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو تلاش کرے اور وہ نہ ملے، اور تھوڑی سی اس کے دل کے اندر تنگی آئے اور خفت آئے کہ میری چیز مجھے کیوں نہیں ملے گی، میں نے جیب کے اندر تو رکھی تھی، دوسری جیب کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے، تو ایک جیب سے دوسری جیب تک جو ہاتھ ڈالنے کے درمیان جو اس کو تکلیف برداشت کرنا پڑی، مشقت برداشت کرنا پڑی، یہ بھی مومن بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا اس کے درمیان کتنی تکلیف اس کو ہوگی، ہلکی سی خفت جو ہے نا محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں سے مراد یہی ہے کہ جس بندے کو دنیا کے اندر تکلیفیں جو نا پہنچتی ہیں، اللہ رب العزت اس کی وہ تکلیفیں اس کے لیے کفارہ جو ہے نا وہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دنیا کی یہ تکلیفیں مومن کے لیے کفارہ بنتی ہیں، مشرک اور کافر کے لیے کفارہ نہیں بنتی، وہ آخرت کی سختیاں اس کے لیے الگ ہے، ابد الاباد جو ہے نا وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہاں پہ یہی بات جو ہے نا وہ ذکر کی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ تمہارے خود ساختہ نظریات کے اوپر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں کامیابی چاہتے ہو، اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا، نیک عمل جو ہے نا وہ کرے گا، ہو بھی وہ مذکر یا وہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پھر شرط اس کے اوپر یہ لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال کے اندر کہ وہ مومن بھی ہو، اللہ کی توحید کے اوپر اس کا کامل ایمان اور یقین بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ بندہ ہے جو جنت کے اندر داخل ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تل برابر بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک ذرے کے برابر بھی اس کے جو ہے نا اچھے جزا کے اندر کمی نہیں واقع کی جائے گی، اس کا اچھا اجر جو لا یظلمون گھٹایا نہیں جائے گا، ایک ذرے کے برابر بھی۔ عام طور پہ ترجمے والے قرآن کے اندر نکیرہ کا ترجمہ تل لکھا ہوا ہے، تل برابر بھی جو نا اس کے اعمال حسنہ کے اندر جو جزا ہے اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گا، نقصان نہیں اس کا جو ہے نا وہ کیا جائے گا، پوری اس کو جزا جو ہے نا وہ دی جائے گی۔ اب تل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تلی کے دانے کو دیکھا، اتنا سا ہوتا ہے، بالکل اتنا سا، اگر دو انگلیوں کے درمیان رکھ کے اس کو دبایا جائے نا تو باہر نظر بھی نہ آئے، اتنا ہم یعنی ذرے کے برابر بھی کسی انسان کے ساتھ ہم قیامت کے دن ظلم اور زیادتی ہی نہیں کریں۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو باتیں جو ہے نا وہ ذکر کی، ایک تو یہ کہ وہ خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، دونوں کے لیے حکم جو ہے نا یکساں ہے۔ عام طور پہ عورتیں جو ہے نا یہ اعتراض کرتی ہیں، ہمیں تو خطاب نہیں کیا گیا قرآن پاک کے اندر، مردوں کو ہی خطاب کیا گیا۔ تو دیکھو اس جگہ کے اوپر تمام اعمال صالحہ کا جو مصداق ہے، جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی بنایا گیا، جس طرح نماز جو ہے نا مردوں کے لیے فرض ہے عورتوں کے لیے بھی فرض ہے، زکوٰۃ مردوں کے لیے فرض ہے تو عورتوں کے لیے بھی فرض ہے، حج روزہ جو ہے نا مردوں کے لیے فرض ہے تو عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ تمام جو اعمال ہیں ان کے
اندر جو فرضیت ہے، واجبیت ہے، وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ کا حکم یکساں ہے۔ شریعت کے افعال جو ہیں وہ دونوں نے جو ہے نا وہ ادا کرنے ہیں۔ اور دوسری جو ادھر بات جو ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ ایمان کا جو مدار ہے، اعمال کا جو مدار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان اگر ہے تو عمل جو ہے نا قبول ہوگا، ایمان نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں، کیونکہ عمل تو بعض اوقات اچھے عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی بعض اوقات صدقہ خیرات جو ہے نا وہ کر دیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے دور کے مشرکین بھی جو ہے نا بہت سارے صدقہ خیرات جو ہے نا وہ اعمال تو کرتے ہیں جی، لیکن اللہ نے قید کیا لگائی، فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، اس حال کے اندر کہ وہ مومن ہو، وہ مذکر اور مؤنث جو عمل کرنے والا، نیک کام کرنے والا ہے وہ مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان پختہ نہیں ہے، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اللہ کو بھی سجدے کر رہا ہے، غیروں کو بھی سجدے کر رہا ہے، اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی دے رہا ہے، قبروں کے اوپر چڑھاوے بھی جو ہے نا وہ چڑھا رہا ہے جی، اللہ کو بھی ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر سمجھتا ہے اور کسی اور نبی ولی کو بھی ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر سمجھتا ہے، ایسا انسان اللہ کی صفات کے اندر جو ہے نا اس نبی اور ولی کو اور قبر والے کو، زندے کو، مردے کو، جس کے متعلق اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو جو ہے نا اللہ کا شریک جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے۔ اور مشرک انسان جو ہے نا اللہ کہتے ہیں اس کا عمل کی بات نہیں ہو رہی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کے سینے کے اندر ایمان کا نور جو آنا ہے۔ اگر سینے کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے تو شرک کی نجاست اور غلاظت ہے، تو اس بندے کی نیکی بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، بے شک وہ جتنا مرضی اونچا عمل جو ہے کرتا رہے۔ یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مشرک کا جب اپنا کوئی عمل قبول نہیں، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں، آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اگر ایک انسان قبروں کے اوپر سجدہ کرنے والا ہے اور آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اس کی تو اپنی قبول نہیں، آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے، آپ کی کیسے قبول ہوگی؟ تو مشرکین کے پیچھے جو ہے نا نماز پڑھنے سے بھی اجتناب کیا کریں، موحدین کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑھا کریں۔ ایسے لوگ جو ہے نا جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان کے ساتھ بالکل ذرہ برابر بھی ظلم جو ہے نا وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کامیابی کا اصول جو ہے نا بیان کیا کہ کامیابی کا مدار اس کے اوپر ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اس انسان سے بڑھ کر خوبصورت دین کس کا ہے؟ جس انسان نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف سپرد کر دیا، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ چہرہ کہا، یہ جہاں پہ چہرہ بول کے پوری ذات مراد ہے، صرف چہرہ مراد نہیں ہے، پوری ذات انسان کی مراد یہ ہے کہ انسان نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کا کہا جو ہے نا ماننے کے لیے اس نے پیش کر دیا، اللہ کے حکموں کا تابع دار جو ہے نا وہ بن گیا۔ اور چہرے کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ چہرہ پورے جسم میں سے معزز ترین عضو ہے، باقی عضو کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے، فضیلت حاصل نہیں ہے جو چہرے کو حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر مارنے سے منع کیا، اور صرف انسان نہیں، جانور کے چہرے کے اوپر مارنے سے بھی منع کیا کہ یہ سارے جسم کا معزز ترین جو ہے نا عضو ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر مارنے سے منع کیا۔ تو چہرہ بول کے پوری ذات مراد ہے، اور یہ اسلوب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے لیے بھی جو ہے نا وہ بولا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے لیکن تیرے رب کا جو چہرہ ہے اس کو بقا ہے۔ اب صرف رب کے چہرے کو بقا ہے نہیں، چہرہ بول کے پوری ذات مراد ہے کہ رب کی پوری ذات کو بقا ہے، باقی ہر چیز کو جو ہے نا فنا ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اہمیت والی چیز ہوتی ہے اس جز کو بول کر اس کے پورا کل جو ہے نا وہ مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات صرف سجدے کا ذکر کرتے ہیں، بس سجدہ کر، حالانکہ سجدہ بول کے پوری نماز جو ہے نا مراد ہوتی ہے۔ کیوں؟ نماز کی حالت کے اندر انسان جو ہے نا سجدے کے اندر جب ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب تر ہوتا ہے، تو جز بول کے کل مراد جو ہے نا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک جز بول کے، جسم کا ایک جز بول کے پورا کل جو ہے نا وہ مراد لیا گیا۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر بھی دو چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر ہے،
ایک اخلاص کی طرف اشارہ ہے، وجہہ للہ، وہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جو ہے نا وہ پھیر لیتا ہے۔ اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ہر کام جو ہے نا خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، ریاکاری مقصود نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا کرتا ہے جی۔ اور یہی جو ہے نا مطلوب اور مقصود ہے جی، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ شریعت نے ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ اسی عبادت کا جو ہے مطالبہ کیا کہ اخلاص والی عبادت ہونی چاہیے، اور اخلاص والی عبادت وہ ہوتی ہے جس کے اندر عبادت کی جمیع اقسام کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کیا جائے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ کیا جائے، اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ کام نہ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے نیک عمل نہیں کرنے چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ بڑا جو ہے نا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور جو ہے نا ہماری واہ واہ ہوگی۔ اگر واہ واہ مقصود ہے تو صدقہ خیرات کرنے والا انسان اپنا مال ضائع کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملے۔ اس لیے اللہ سے اجر تبھی ملے گا جب انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ مخلوق تو کسی حال میں خوش ہوتی بھی نہیں ہے جی، آپ جتنا مرضی جو نا آپ ان کو خوش کرنے کے اوپر لگے رہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز اخلاص کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری چیز وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکوکار بھی ہو، اور یہاں سے مراد جو ہے نا نیک عمال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نیک عمل ہو، عمل تو ہو لیکن عمل بھی نیک ہو، احسان والا عمل ہو، نیک عمل ہو۔ عمل نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو عمل درست ہو، جو عمل شریعت کے عین مطابق ہو، وگرنہ ہم زندگی کے اندر کئی اعمال جو نا ایسے ہیں جس کو ہم نیک سمجھ کے کرتے ہیں لیکن شریعت کی مہر اس کے اوپر نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہوتے۔ عمل تو ہوتا ہے، نیک نہیں ہوتا۔ اس لیے احسان والا عمل وہ ہوتا ہے جو درست ہو، اور درست عمل وہ ہوتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شریعت کے عین مطابق ہو، اور شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں دکھایا جی؟ اعمال ہی تو کر کے دکھائے ہے کہ یہ اللہ کا حکم تم نے اس طرح پورا کرنا ہے۔ اب اگر کسی عمل کے اوپر نبی کی سنت کی مہر ہوگی تو وہ احسان والا عمل ہوگا، وہ نیک عمل ہوگا، اور اگر نبی کی سنت کی مہر نہیں ہوگی تو وہ عمل جو ہے نا ضائع ہوگا اور ضائع گاہ جائے گا جی۔ تو یہاں پہ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، عمل بھی ہو اور جو ہے نا اچھا عمل ہو، شریعت کے مطابق عمل ہو، پھر جو ہے نا یہ بندہ ایسا ہے، اللہ کہتے ہیں من احسن، اس سے بڑھ کر خوبصورت دین جو ہے نا کس کا ہو سکتا ہے؟ جس نے نبی کی سنت کے مطابق اپنے عمل کو جو ہے نا خوبصورت بنا لیا ہے۔ تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، ریاکاری سے بچے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر دیا جو منبع اخلاص ہے جی، جو پیکر اخلاص ہے جی، جس کے اندر اخلاص کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، اخلاص دیکھنا ہو تو میرے ابراہیم کو دیکھو، کس طرح اس کے اندر جو ہے نا اخلاص ہے، بس ایک ہی جو ہے نا چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرا رب جو ہے نا مجھ سے راضی ہو۔ حنیف اللہ نے کہا کہ وہ یکسو ہو کے عبادت کرتا ہے، دنیا والوں کو خبر ہی اس کی کوئی نہیں ہوتی، دنیا والوں سے کنارہ کش کر کے، دنیا والوں سے اپنے تعلق کو توڑ کر اور بے نیاز ہو کر اپنی ساری توجہ اور انہماک اپنے رب کی عبادت کی طرف جو ہے نا وہ کرتا ہے، یہ ہے بندہ مخلص۔ اور ان کے لیے اللہ نے مخلص کا لفظ بھی نہیں، مخلص کا لفظ جو ہے نا فرمایا کہ اخلاص جس کے اندر کوٹ کوٹ کے جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ جو ہے نا اخلاص دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھو، اس کی اتباع کرو، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، حنیفہ کیوں؟ وہ یکسو جو ہو کر ایک اللہ کی عبادت جو ہے نا وہ کرنے والے تھے۔ سارے نبیوں کا جو دین ہے نا عمدہ دین ہے، اور سارے نبی اصول دین کے اندر متفق تھے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف اور صرف خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ اخلاص کا جو درجہ ان کو حاصل تھا شاید کسی اور کو بھی نہیں تھا، اور شاید اس لیے بھی ذکر کیا کہ اقوام عالم کے اندر جو مقبولیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ تمام مکاتب فکر اور تمام جو ہے نا اہل کتاب کے گروہ، بلکہ اہل کتاب سے ہٹ کر جتنی جماعتیں ہیں وہ اپنی نسبت جو ہے نا حضرت ابراہیم کی طرف جوڑتے ہیں۔
یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جو نا ابراہیمی ہیں، مسلمان کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، حتیٰ کہ آج کل کے دور کے اندر جو ہندو ہیں، ہندوؤں کے اندر ایک گروہ ہے ابرا، تو ان کے اندر بھی جو ہے نا یہ ان کا نظریہ یہ کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے جو ہے نا وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو غیر مسلموں کی جتنی قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی جو ہے نا وہ کہلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا اگر تم ابراہیمی ہو تو ابراہیم تو وہ شخصیت ہے حنیفہ جو یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ چلو اسی نقطے کے اوپر آ جاؤ۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا سچو پیروکار اگر تم نے دیکھنا ہو تو یہ ایمان والے دیکھ لو اور اس نبی کو دیکھ لو، یہ سچے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ لہذا ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین تھے میں سے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ سچے حنیف یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہ نبی جو ہے نا سچا ابراہیمی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی فروعی مسائل ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر بھی جاری کی ہیں۔ یہ جو ہم ختنہ کراتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی اندر سے جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔ مونچھوں کا کٹوانا، ناخن کا کتروانا، داڑھی کا بڑھانا، مہمان نوازی کرنا، بلکہ آپ کعبۃ اللہ چلے جائیں ادھر کی اکثر اعمال جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ کعبہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا قبلہ ہی جو ہے نا کعبۃ اللہ تھا۔ طواف کعبہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی جو دورے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی بیوی کی جو ہے نا وہ سنت ہیں۔ اسی طرح منا کے میدان میں جانا، مزدلفہ کے میدان میں جانا، عرفات کے میدان کے اندر جانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ قربانی کرنا، مناسک حج جتنی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی سنت مہمان نوازی کرنا، آج بھی کل بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اتنے مہمان نواز تھے کہ فرشتے آپ کے گھر میں جس وقت آئے آپ نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی، کھانا لے کے آؤں نہ، اندر گئے اور جو نا بچڑا بھون کے ان کے آگے جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ تو یہ ان کی سنت جو ہے نا وہ چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ملت ابراہیمی کی سچے اتباع کرنے والے ہو تو پھر اس نبی کو مان لو، یہ جو ہے نا نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا پیروکار ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اخلاص کی بات ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اخلاص اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، اپنا دوست جو ہے نا وہ بنا لیا تھا۔ اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر صرف اسی کی محبت ہو اور کسی کی محبت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اگر کسی ہستی کی محبت تھی تو وہ اللہ رب العزت کی محبت تھی، اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت آپ کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو اس وقت فرشتہ آیا، اس نے بھی پوچھا کسی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، جس کے لیے آگ کے اندر گرا ہوں نا وہ جانے اور میں جانے، تم پیچھے سے تم ہٹ جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو پکار لیں۔ تو آپ نے آگے سے کہا مجھے اسے کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ میری حالت کو میرے پکارے بغیر ہی جاننے والا ہے، وہ میری ضرور جو ہے نا مدد کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر اگر کوئی کونا خالی ہوتا نا اللہ کی محبت سے تو میں ابراہیم کو، میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، اور پورے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، دل کا کوئی کونا جو ہے نا وہ بھی خالی نہیں ہے اللہ کی محبت سے۔ تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ حضرت ابراہیم کے اخلاص کی وجہ سے آپ کو مقام خلت ملا تھا
کہ اللہ نے آپ کو جو ہے نا اپنا دوست قرار دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست تو بنایا، اگلی آیت فرمائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ نہ سمجھنا، پھر توحید کا تذکرہ کر دیا، یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، دوست ہے، شریک نہیں ہے۔ میں اپنی قدرت کے اندر، میں اپنی حکمرانی کے اندر، میں اپنے تسلط کے اندر وحدہ لا شریک ہوں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، اس میں کوئی اس کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کوئی اس کا کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، لاڈلا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، اس خدائی صفات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے اوپر کامیابی کا مدار ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کو اللہ رب العزت گھیرے ہوئے۔ کس طرح؟ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی سمع کے اعتبار سے، اپنی بصارت کے اعتبار سے، اپنی بصیرت کے اعتبار سے، ہر چیز کو جو ہے نا وہ گھیرے ہوا ہے۔ جو چیز جس جگہ کے اوپر موجود ہے اللہ کے علم کے اندر ہے جی، اللہ کی طاقت کے اندر ہے، اللہ اس کو پکڑنے کے اوپر قادر ہے، اللہ اس کو دیکھنے کے اوپر قادر ہے، اللہ رب العزت اس کی بات سننے کے اوپر جو ہے نا قادر ہے، اور اس کے اندر تصرف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کے اوپر کامیابی کا مدار ہے۔ اب اس آخری آیت کو اور پہلی آیت کو ملا لیں۔ پہلی آیت کیا تھی؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری جو آرزویں ہیں اہل کتاب، تمہاری جو آرزویں ہیں، اے مشرکین مکہ تمہاری جو آرزویں ہیں ان کے اوپر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا مدار اللہ کی توحید کے اوپر ہے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غوث اعظم، دستگیر سمجھتے ہوئے عبادت کی جمیع اقسام اس کے ساتھ خاص کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دن پہلے ہمارے بھائی حافظ مبشر صاحب کی وفات ہوئی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ بڑا ہمارا قیمتی ساتھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے جو ہے نوازا ہوا تھا۔ گھر والوں کے لیے جو صدمہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہماری جماعت کا خلا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بھائی وہ تیرے پاس چلا گیا، تیری امانت تھی، تیرے پاس جو ہے نا وہ چلا گیا ہے، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کی سیئات کو درگزر فرما دے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور روشن فرما دے، اپنی رحمت والا معاملہ فرماتے ہوئے اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت کے بالا خانے اس کو جو ہے نا عطا فرما دے۔ اب ہم دعائی کر سکتے ہیں جی، وہ بیچارہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ہر وقت جو ہے نا اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب کو جو ہے نا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔